بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم الرضا پبلک اسکول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے بڑے بڑے مجرم کھڑے ہیں۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آقا دو جہاں کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی کھڑے تھے۔ جنہوں نے آقا گزر رہے ہوتے گلیوں میں اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سامنے وہ بھی کھڑا ہے جس نے آپ کے چچا کی لاش کے 70 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ بھی کھڑا ہے۔ جس نے آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا تھا، ہاں وہ عورت بھی کھڑی ہے جس نے آپ کے چچا کے کلیجے کو کچا چبایا تھا۔ آقا موجود ہیں، سامنے مجرم ہیں۔ سوال ہوتا ہے آپ مجھ سے کیسے رویے کی توقع کر سکتے ہیں؟ سب بول اٹھے آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے اچھے رویے کی توقع کرتے ہیں۔ قربان جاؤں آقا کے لب کھلے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ برداشت تھی۔ اور جب مختار ثقفی نے واقعہ کربلا کے بعد قاتلان امام علی مقام کو چن چن کر قتل کرایا، حضرت علی اکبر کا جو قاتل ہے حسین بن نمیر، وہ جہاں جاتا ہے پناہ نہیں ملتی، آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے مختار کے سپاہی لگے ہوئے ہیں۔ بالآخر وہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آ کر رہائش رکھتا ہے۔ امام نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر آیا، رہتا رہا، امام کھانا پیش کرتے رہے۔ جب خطرہ ٹل گیا اس نے کہا امام مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا رک جا۔ وہ رک گیا، اندر گئے، گٹھری میں کچھ چیزیں باندھ کر لے آئے۔ فرمایا ہمارے گھرانے کا یہ دستور ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، معاف کرنا اتنی چیزیں نہیں تھیں، میں آپ کو دے نہیں سکا، ہمارا سب کچھ کربلا میں لٹ چکا ہے، جو چیزیں باقی ہیں تو مہمان ہے یہ لے جا۔ بول اٹھا کہ امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بولے فرمایا ظالم، بھائی کے قاتل کو کوئی بھول سکتا ہے؟ مجھے تو وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے ہے جب تو نے میرے بھائی کے کلیجے میں برچھی ماری تھی۔ اس کے ہوش اڑ گئے، حضور سب کچھ یاد ہے مگر پھر بھی مجھے پناہ دی۔ فرمایا ہاں وہ تمہارا رویہ تھا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہاں سن،
آج کے بعد اس گلی سے مت گزرنا، میں تو برداشت کر گیا، اگر سیدہ زینب دیکھ لیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ برداشت زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں برداشت کا فقدان ہے، کسی کی بات کو کوئی برداشت نہیں کرتا، کسی کی اوے کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ برداشت کرنا سیکھو، دوسرے کی بات برداشت کرو، صبر کرو، سہ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر معاف کرنے سے کسی کی عزت میں گھاٹا آ جائے تو قیامت کے دن مجھ محمد سے عزت لے لینا۔ اس سے بڑا اور کیا آپ کو ملے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں معاف کرنے سے اگر آپ کی عزت میں گھاٹا آتا ہے تو قیامت کے دن عزت مجھ سے لے لینا۔ معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ کوئی مجرم غلطی کر کے آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو پہلی فرصت میں معاف کر دو۔ وہ آئے، ہم سنتے ہیں پرانے زمانے میں بزرگوں کا یہی کلچر ہوتا تھا، آپس میں جھگڑا ہو جاتا، اگر کوئی منانے کے لیے آ جاتا دوسری بات نہیں کرنے دیتے تھے، وہ کہتے تھے آپ آ گئے تو ساری خطائیں ختم، بس ٹھیک ہے ہم راضی ہیں۔ وہ کلچر اپنانا ہوگا، اس کلچر پر چلنا ہوگا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گریبان پکڑے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر آج جو قتل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں کوئی واقعہ کیا ہے، واقعہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہاتھ باندھ کر عرض ہے کہ برداشت کرو، صبر کرو، سہ جاؤ، معاف کرو۔ کوئی معاف کر دے پھر کہتے ہیں بغیرت ہو گیا ہے، نہیں بغیرت نہیں ہوا، اس نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ میرے آقا معاف کر دیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب آپ درخت کے نیچے سو رہے تھے، کافر غورف آیا، اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ کو کھڑا کیا، اب مجھے بتاؤ آپ کو کون بچا سکے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا نام سننا تھا، تھر تھر کانپنے لگا، تلوار گر گئی، اب آپ نے اٹھا لی، فرمایا اب کون بچائے گا تجھے؟ اس نے فرمایا مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچانے والا۔ ہائے، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضور نہیں پڑھتا۔ اچھا جاؤ معاف کر۔ ہم تو اس نبی کے کلمہ گو ہیں، ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے، دوسرے کو معاف کرنے کا ٹرینڈ چلانا چاہیے۔ ہم جہاں پر ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو یہی سکھائیں کہ بیٹا معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز الرضا پبلک اسکول چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں۔